اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور اس میں رکھے جانے والے روزے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ہم تدبر اور غور و فکر کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ روزوں سے اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کی مراد پر روزے رکھنے کی جو شکل بنتی ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کہ جس میں روزوں کا صیام کا ذکر ہوا، رمضان کے مبارک مہینے کا ذکر ہوا، تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سمپل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو غور و فکر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کس کو کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین اسلموا یا ایھا المسلمون، یہ نہیں فرمایا۔ لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس میں جو خطاب ہے اللہ کا وہ ایمان والوں کی طرف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے اس مہینے سے جس شخص کی وابستگی ہوتی ہے، رمضان کے مہینوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن ان کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا وہ ایمان کی صفت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ جو ایمان کے اندر تدرج ہے، ایمان کا جو گھٹنا بڑھنا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا کیسے ہے اور اس میں کمی کیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر تو ہم کسی اور نشست میں گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے ہیں۔ ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ خطاب یہاں پر ایمان والوں کی طرف ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی خالص نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے، تو خطاب ان کی طرف ہے۔ پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ یہ روزے جو ہیں وہ آپ پر فرض کیے گئے۔ اب قرآن مجید میں کہیں لفظ جو ہے وہ کتبہ کا استعمال ہوا، کہیں فرض کا لفظ استعمال ہوا۔ ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور ہمیں جو ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری جن پر مصاحف اتارے گئے، اللہ کی تعلیمات اتاری گئیں، جن کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، ان امتوں پر بھی اسی طرح روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بات جو سمجھنے کی ہے اور بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ الحمد سے لے کے والناس تک دیکھیں۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں مینز کا ذکر کیا جاتا ہے، وسائل کا، ذرائع کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر وہ وسائل جس غایت کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو اینڈز ہیں، جو غرض و غایت ہوتی ہے، جس منزل پر قرآن نے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پہنچانا ہوتا ہے، پھر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، بڑے انہماک سے سنی جاتی ہے۔ جہاں تک ان مینز کا تعلق ہے، عبادات کا تعلق ہے، عبادات سے جڑی ہوئی جو روایات ہیں، عبادات سے جڑے ہوئے جو وسائل ہیں یا اس کی جو شکلیں ہیں، اس کا تعلق ہے، تو اس میں ہم بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے باوجود
اور عبادت کی جتنی بھی اشکال اس وقت مروج ہیں ان کو کما حق کرنے کے باوجود بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر نتائج نہیں نکلتے، اس کی جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں عبادت کو رسوم و رواج اور جو مظاہر ہیں اس کی حد تک سمجھتے ہیں اور اس حد تک اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کی جو حقیقت ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، بڑی گرمجوشی سے اس کو ریسیو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے بنائی جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور مختلف طرح کے جو مناسبات اور ایونٹس ہیں وہ اس مہینے میں رکھے جاتے ہیں، افطاریاں پکائی جاتی ہیں۔ یعنی رسم اور رواج کی حد تک اس عبادت کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عبادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو سر انجام دیتے ہوئے اس کی غرض اور غایت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کی غرض اور غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزوں کا جو مقصد ہے، روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو نتائج دیکھنا چاہتا ہے، جو اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی کوئی بھی چیز ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھیں، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز جب آپ کھائیں گے تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر ہوں گے۔ تو بالکل اسی طرح عبادت ہے، جب اس عبادت کو آپ سر انجام دیں گے تو یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے نفس پر وہ مرتب ہوں گے نا۔ تو اب اگر وہ عبادت ہمیں اس منزل تک نہیں لے کے جاتی کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو پھر غلطی تو کسی جگہ پہ ہے نا۔ تو غلطی کہاں پہ ہے کہ ہم عبادت کی حد تک، غلطی کہاں پہ ہے؟ غلطی یہ ہے کہ جو مینز ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ہم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ میلہ لگا لیتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں، اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی غرض اور غایت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے رمضان کے جو مہینے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے ہاتھ اٹھا لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، ہمارے اخلاق درست ہوں۔ رمضان کے روزوں کا صرف اور صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، اور زندگی کے اندر، معاشرے میں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے جو معیارات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہو جائیں۔ ہم اپنی سمت کو درست کر لیں، ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے عمل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا مقصد پیدا ہو جائے، اور ہم قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس ببرکت مہینے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اس رمضان المبارک کی جو غرض و غایت ہے وہ بیان کر دی گئی، وہ ہے تقوی۔ اب اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ہدی وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے
یہ بابرکت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انٹروڈیوس کروانا چاہا تو کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غور کیجیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ تقوی۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں، دوسری سورہ مبارکہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، خطاب کیا ایمان والوں کی طرف، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور یہاں پہ فرمایا کہ روزے رکھنے کی جو غرض و غایت ہے وہ ہے تقوی۔ تو اس لیے قرآن کو رمضان میں اتارا گیا، اس لیے کہ رمضان تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور قرآن ہدایت کے ذریعے انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر صرف ایمان رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھ لینے سے منزل کے حصول کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد وہ سفر اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے انسان تقوی کی منزل تک پہنچ جائے۔ تو تقوی کی جو منزل ہے وہ ایمان سے اوپر ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن کو اتارنے کی جو وجہ ہے وہ یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس پر عمل جب آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کتاب کو پکڑنے اور اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو اخلاص کی بنیاد پر استوار کرنے کے بعد جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا منطقی نتیجہ تقوی ہے، اور اس کا ایک ذریعہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ یہ روزے اگر رکھے جائیں گے تو یقیناً اگر اخلاص کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گے، تو یقیناً انسان اپنی اس غرض و غایت کو پہنچے گا کہ جس کو تقوی کہا۔ لیکن اگر اس کو صرف ایک تقوی کا وسیلہ سمجھا جائے، اور پھر وہ وسائل وہ مینز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں انسان کو ہدایت کی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو ان کے اوپر اگر صرف بندہ میلہ لگا لے، ان کو صرف سیلیبریٹ کرنا شروع کر دے، اور اس کو رسم و رواج کے اندر لے کر آئے، اور اس سے کوئی ہدایت نہ پکڑے، اور اس سے اپنے اخلاق کو نہ سنوارے، تو پھر اس کا نتیجہ صفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔